بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی دعا۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین وعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ خدایا اس مہینے کے میرے روزوں کو روزہ داروں کے روزوں میں قرار فرما، اور میرے نماز کے لیے قیام کو قیام کرنے والوں کے قیام میں شمار فرما، اور مجھے غفلت کی نیند سے بیدار فرما۔ اے سارے جہانوں کے معبود، میری خطا کو بخش دے۔ اے مجرموں کو معاف کرنے والے، میرے جرم کو معاف فرما۔ یہ اس دعا کا ترجمہ۔ اس دعا سے ہم کو 4 پیغام ملتے ہیں جو اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں روزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور نماز کی طرف، غفلت سے بیداری اور گناہوں کی بخشش۔ آئیے ان کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اس دن کی دعا میں کیا کیا پیغامات ہیں۔ نمبر 1، نماز گناہوں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزخ میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ آخر تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ دوزخ میں لے کر آئی ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تھے مگر ہم نے نماز کو نہیں پڑھا۔ یہ سورہ مدثر کی 74 آیت سے یعنی سورہ ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو 3 خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے سر پر نیکیاں نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، کہا کہ پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں جس وقت انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز بیان کی کہ فرشتہ ندا دیتا ہے، اے نمازی، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری اس مناجات کے کس قدر فوائد ہے اور اجر و ثواب ہے تو تو کبھی بھی اس نماز سے باہر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، روزہ۔ کہتا کہ ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ اس ماہ مبارک رمضان میں ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی دگنا ہو جاتا ہے، اور بوقت اختیار پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک روزہ دار، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی وہی اجر عطا کیا جائے گا جو ایک روزہ دار کو۔ تیسری چیز جو اس دو میں بیان کی گئی وہ ہے غفلت سے بیداری۔ غفلت یہ ہے کہ تم نماز کے لیے مسجد جانا چھوڑ دو اور کسی فاسق اور فاجر کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ یہی غفلت ہے، یعنی اپنے پروردگار کی عبادت کو چھوڑ کر کسی فاسق اور فاجر کی پیروی کرنا، اس کے بہکاوے میں آ کر کوئی دوسرے کاموں کو انجام دینا۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کہا کہ جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ تنگ زندگی گزارے گا، اور قیامت کے دن ہم اسے نابینا محشور کریں گے۔ یعنی جس نے بھی اللہ سے روگردانی کی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ روز محشر وہ نابینا اٹھایا جائے گا، محشور ہوگا۔ اور آخری جو پیغام ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش۔ کہتے کہ جو شخص خداوند عالم کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے تو خداوند عالم کی طرف سے معافی اس کی طرف جلدی بڑھتی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔